حکومت اور ریاست میں بنیادی فرق ہے جو آپ سب کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔ ریاست کا جزء لا ینفک ہے کہ اگر پروردگار کو منظور ہوا تو یہ ریاست تا ابد اور قیامت تک اس نے قائم و دائم رہنا ہے۔ حکومتیں تو آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، آئین کے تحت انہیں آنا ہے، آئین کے تحت انہیں جانا ہے۔ اس لیے کسی حکومت وقت کو یہ احساس ناگواری نہیں ہونا چاہیے کہ جی نیب میں تابعداری کا جز ذرا کم ہے یا یہ حکومت وقت کی طرف بھی کیوں دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ گزشتہ ادوار کی کرپشن کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ پر کوئی آئینی یا قانونی قدغن نہیں ہے کہ آپ حکومت وقت کی کسی کرپشن کو نہیں دیکھ سکتے یا اس کو نظر انداز کرنے کا کوئی جواز آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو انتقام کا تو کسی قسم کا کوئی سوال نہیں، سیاست کا کسی قسم کا کوئی سوال نہیں، لیکن آپ ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ ملک عزیز 95 ارب ڈالر کا مقروض ہے۔ 95 ارب ڈالر ایک بہت خطیر رقم ہے، اور جب آپ زمینی حقائق کو دیکھتے ہیں، آپ مختلف شہروں کو دیکھتے ہیں، آپ اسپتالوں کو دیکھتے ہیں، آپ یونیورسٹیوں کو دیکھتے ہیں، آپ کالجز کو دیکھتے ہیں، تو مجھے تو کم از کم تمام صوبوں میں بھی جانے کا اتفاق ہوا، بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا، مجھے تو یہ 95 ارب نظر نہیں آئے کہ یہ 95 ارب آخر کہاں خرچ ہو گئے۔ تو اگر نیب نے یہ پوچھ لیا کہ جی یہ 95 ارب کیسے خرچ ہوئے، تو آپ صاحب خود بتائیں کہ کیا اس میں کوئی گستاخی ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ شاید جو کہ گزشتہ 30 سال سے 35 سال سے صاحب اقتدار رہے، وہ شاید اس بات کو فراموش کر گئے ہیں کہ یہ عہد مغلیہ نہیں ہے، یہ مغلیہ شہنشاہوں کا دور نہیں ہے۔ فرمان پاس کرنے کا اور فرمان دینے کا اور حکم دینے کا اور ذل الہی کے وہ دور ختم ہو چکے ہیں۔ اب تو ایک عام آدمی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جی آپ نے ایسے کیوں کیا، اور نیب کا تو یہ قانونی حق ہے کہ آپ سے پوچھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اس لیے جب بھی کسی سے پوچھا ہے تو یہ سامنے رکھ کے پوچھا ہے کہ کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے، لیکن اس میں اتنا حساس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ سے ایک بات پوچھی گئی ہے تو جواب دینا آپ کے فرائض میں شامل ہے، اور پوچھا بھی صرف اس وقت ہے کہ جب دیکھا ہے کہ 5 لاکھ کی جگہ 50 لاکھ اور 50 لاکھ کی جگہ کہ جی ہم اس عہدے پر متمکن تھے، ہم یہ کر سکتے تھے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ گزشتہ 1 سال میں ارباب اختیار کو جو ماضی میں تھے اور جو اب ہیں ان کو یہ احساس دلانے میں کامیاب ضرور ہوا ہوں کہ نہیں، جو کرے گا وہ بھرے گا، اور ہر آدمی جس نے کرپشن کی ہے اس کو آ کے حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ غریب عوام کا پیسہ ہے۔ آپ کسی وقت بلبلاتے اور غریب لوگوں کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، آپ ان کے رہن سہن کے طریقوں کو دیکھیں، آپ کروڑوں لوگوں کا غربت کی لکیر کے نیچے رہنے دیکھیں، اور آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس چند سال پہلے 70 سی سی بائک تھا اور اب ان کے ٹاور ہیں دبئی میں۔ تو اگر نیب نے پوچھ لیا کہ یہ ٹاور کہاں سے آئے ہیں تو اس میں کون سی گناہ کی بات ہے یا اس میں کون سا ایسا جرم ہے؟ اگر ان کے خیال میں یہ جرم ہے تو میرا خیال ہے یہ جرم تو پھر ہوتا رہے گا۔ کچھ عرصے سے یہ محسوس کیا، اور آج میں دل کی ساری باتیں اس لیے کہوں گا کہ ایک تو صدر مملکت یہاں موجود ہیں اور دوسرے آپ اصحاب موجود ہیں جن میں زندگی کے ہر طبقے کو نمائندگی ہے۔ نیب کے خلاف ایک جارحانہ مذموم پراپیگنڈا شروع کر دیا گیا تاکہ لوگوں میں مایوسی پھیلے، لیکن جو عناصر اس میں مصروف ہیں میں انہیں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اتنے معصوم اور سادہ لو نہیں ہیں کہ وہ اب اچھے برے اور میں تمیز نہ کر سکیں۔ انہیں پتہ ہے اجالا کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، تیرگی کیا ہے، کون اجالا دور کر رہا ہے، کون اندھیرے پھیلا رہا ہے، کون مایوسیوں کی گھٹائیں برسا رہا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ جی بیوروکریسی بڑی پریشان ہے جاوید اقبال کے آنے کے بعد، تو میں نے بیوروکریسی کو کئی دفعہ یقین دلایا ہے، اور میں آج آپ کو دوبارہ یقین دلاتا ہوں کہ میں خود بیوروکریٹ رہا ہوں
میں سیکشن افسر رہا، میں ڈپٹی سیکرٹری رہا، میں سیکرٹری رہا، اس کے بعد میں سیشن جج، ہائی کورٹ کا جج، پھر سپریم کورٹ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان کے رتبے تک پہنچایا۔ میں بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں، کوئٹے سے میرا تعلق ہے، اور میں ٹاٹ کے اسکولوں پہ پڑھا ہوا ہوں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مکمل اعتماد کے ساتھ، مکمل دیانتداری کے ساتھ اور مکمل بہترین طریقے سے جو وسائل نیب کو اویلیبل ہیں میں ان کو استعمال کروں، اور لوگوں کو پتہ لگے کہ جی نیب اپنے اختیارات استعمال کر رہا ہے۔ یہ زیادہ دور کی بات نہیں جب کہا گیا تھا کہ جی نیب از نتھنگ بٹ اٹ از اے ڈیڈ ووڈ، لیکن جنہوں نے یہ کہا تھا اب وہ بھی یہ ماننے پر کسی حد تک آمادہ نظر آتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو درخت بن گیا ہے اور شاخیں بھی نکل آئی ہیں اور کچھ نہ کچھ اب اس پہ پتے اور برگ بھی نمایاں ہو چکے ہیں۔ تو نیب نے تو اپنا کام جاری رکھنا ہے، آپ پراپیگنڈا کریں، آپ نہ کریں۔ لیکن مجھے یہ علم ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ نظام حکومت میں بیوروکریسی کا کردار اہم ترین کردار ہے۔ بیوروکریسی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن دیکھیں نا اگر ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہو جائے تو تھراپی تو کرنی پڑتی ہے نا۔ اس لیے آپ اس کو بالکل فیل نہ کریں، کبھی کوئی غلط سٹیپ کسی بیوروکریٹ کے بارے میں نہیں اٹھایا جائے گا، صرف ایک استدعا کے ساتھ کہ ہماری جتنی بیوروکریسی ہے اس میں بہت قابل منتظم ہیں، بہت قابل بیوروکریٹ موجود ہیں کہ ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ ہوں۔ ہماری وفاداری صرف اور صرف ریاست پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے، اور حکومت وقت کی جو پالیسیاں ہیں ہم اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہیں۔ لیکن اب وہ دور نہیں کہ آپ کو کوئی غلط حکم بھی دے تو آپ کہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے۔ سپریم کورٹ اس بات کو بارہا کہہ چکی ہے کہ ہر بیوروکریٹ صرف اسی حکم کی پابندی کرے گا جو قانون کے مطابق ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ پیغام نہ صرف آپ تک پہنچ چکا ہے بلکہ ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں جب بیوروکریٹ کے ساتھ کبھی کچھ زیادتی ہوئی تو سپریم کورٹ نے ہمیشہ اس کا سو موٹو ایکشن لیا اور درد کا درماں تلاش کیا، تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے۔ یہ کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں ہے کہ جس میں صرف اور صرف جاہلیت ہو۔ قانون کی حکمرانی ہے، ادارے موجود ہیں، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن میں ایک گزارش ضرور کروں گا کہ اگر کوئی ادارہ بہتر کام کر رہا ہے تو یہ کیا زبردستی ہے کہ آپ اسے سیاست میں ملوث کر دیں۔ ایک ادارہ سیاست میں ملوث ہونا نہیں چاہتا، لیکن اس کو پارلیمنٹ کے فلور پر ایک گھنٹہ حذف تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہمارے بس میں جو کچھ ہے اور ہمارے پاس جو انڈر ٹرائل پریزنر ہیں، خواہ وہ چیف منسٹر تھے، خواہ وہ پرائم منسٹر ہیں، خواہ وہ ایک عام شہری ہے، خواہ وہ ایک عام بیوروکریٹ ہے، جو فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں ہم اسے دے رہے ہیں۔ لیکن اگر ان کا یہ خیال ہو کہ جی ہمارے وہ کمرے میرٹ یا سرینا جیسے ہیں تو ایسے نہیں ہیں، نہ وہ فارم ہاؤس ہے، سادہ سے کمرے ہیں، لیکن اس میں زندگی کی ہر سہولت میسر ہے، کتابیں موجود ہیں، نماز کا انتظام ہے، کھانا پراپر ہے۔ میں خود وہاں گیا ہوں، اور جتنے صاحب ثروت لوگ ہیں ان کا تو کھانا آتا ہی باہر سے، ان کو تو کھانے پر کسی قسم کی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ میڈیکل فیسلٹیز ہر وقت اویلیبل ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت گزر گیا کہ آپ نیب کو برا بھلا کہہ کے، اس قسم کی افواہیں پھیلا کے، اس قسم کی دشنام ترازی کر کے لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹیں گے۔ اب شاید ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وقت کا پہیہ اب آگے کی طرف رواں ہے، اور ویسے بھی ماضی میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ماضی کو انسان کو ہمیشہ دفن کر دینا چاہیے، ما سوائے ان واقعات کے لیے جو اس کے لیے سبق آموز ہوں، جن سے وہ کوئی سبق لے سکتا ہے۔ ہم حال میں رہ رہے ہیں، ہم نے حال میں دیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سے ایسے اقدامات کریں کہ ہمارا مستقبل بہتر سے بہتر ہو، ہمارے ہاں جہالت کا خاتمہ ہو، لوگ باعزت اور بہتر زندگی گزاریں، ہمارے ایک ہاتھ میں جو کشکول ہے یہ نظر نہ آئے، اور ہم باوقار ممالک کی صف میں ایک باوقار ملک کی حیثیت سے قائم و دائم رہیں۔ بیوروکریسی کے بعد یہ کہا گیا کہ جو بزنس کمیونٹی بڑی خائف ہے۔ اب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آیا کہ بزنس کمیونٹی کیوں خائف ہے۔ میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں گیا، وہاں میں نے ان کو ایڈریس کیا، اور میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو ہمارے خلاف کیا شکایت ہے۔
تو ایک بزنس مین نے کہا کہ جی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نیب بدعنوانی کے لیے سزا موت کیوں مقرر نہیں کرتی؟ تو میں نے انہیں کہا کہ اگر سزا موت مقرر ہو گئی تو پاکستان کی آبادی بہت کم ہو جائے گی اور یہ ہمارے ملک کی بہتری میں نہیں ہوگا. تو اس لیے جو ہے یہ سزا موت، اور ویسے بھی یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ جو سزا مقرر کرے. لیکن ان کو یہ احساس دلایا گیا، ان کو یہ یقین دلایا گیا کہ نیب کیوں کوئی ایسا سٹیپ اٹھائے گا جس میں ملک کی زبوں حال معیشت پر برا اثر پڑے. کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم معاشی اعتبار سے کس دور سے گزر رہے ہیں، کن ادوار سے گزرے ہیں، آج کل ہمارے کیا حالات ہیں؟ تو نیب کیوں ایسا سٹیپ اٹھائے گا کہ معیشت پر کوئی برے اثرات پڑیں؟ میں نے ان بزنس مین کمیونٹی جو موجود تھی، میں نے کہا کوئی ایک سٹیپ آپ بتا دیں کہ جس کی وجہ سے ملک کی معیشت پر برا اثر پڑا ہو. آپ یقین کریں کہ میرا خیال کوئی 250-300 بزنس مین موجود تھے، ان میں سے کوئی ایک سٹیپ کا بھی ذکر نہیں کر سکا کہ جی اس کی وجہ سے معیشت پر برا اثر پڑا ہے. اس کے بعد واویلا ہوا کہ جی وہ ملک کے جو بڑے کنٹریکٹرز ہیں، جو ڈیولپرز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، نیب کی وجہ سے تو ہمارا تو کام ٹھپ ہو گیا. پھر ان کو ایڈریس کیا، ان سے پوچھا کہ کون سا ایسا کنٹریکٹ ہے جس میں نیب نے کوئی ایڈیشن کی ہے، ڈیلیشن کی ہے، کوئی ترمیم کی ہے، جس کو ختم کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہے؟ وہ کسی ایک کنٹریکٹ کا حوالہ نہیں دے سکے. ان سے پوچھا کہ کوئی بڑا آپ کا اس وقت جو نو لیمٹ کنٹریکٹر ہے، ماں سوائے 1-2 انکوائریز کے، کیا ابھی تک کسی کو نیب نے پابند سلاسل کیا ہے؟ تو ان کا جواب نفی میں تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوا. تو چونکہ وقت بھی مختصر ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ جتنے اصحاب یہاں تشریف فرما ہیں، اور میں پاکستان کے عوام سے بھی کہوں گا کہ نیب صرف اور صرف نیب کا ہر سٹیپ پاکستان اور پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے ہے. یہ ہمارے لیے میٹیریل ہے کہ جی وہ وزیر اعظم تھے، وہ وزیر اعلیٰ تھے، وہ چیف سیکرٹری تھے، وہ یہ تھے، وہ تھے. وہ پدرم ماں سلطان بود کی بات ختم ہو چکی ہے. آپ نے اب قانون کو فیس کرنا. توانائیاں نیب کے خلاف جارحانہ پروپیگنڈے کی بجائے یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے دفاع میں ان کو استعمال کریں تاکہ آپ بہتر دفاع پیش کر سکیں. میں نے پہلے عرض کی کہ حکومت کے ساتھ چند دنوں سے اخبارات میں آ رہا تھا کہ جی نیب کا کوئی اختلاف ہے. نیب اختلاف نہیں ہے، نہ اختلاف ہے، نہ اتحاد ہے، نہ محبت ہے. ہم نے صرف اپنا کام کرنا ہے. حکومت وقت نے اپنا کام کرنا ہے. وہ ایک بات ضرور کی تھی کہ نیب کا جو کنوکشن کا ریٹ ہے وہ 7% نہیں ہے، 0 رہ گیا تھا، وہ 70% ہے. اور ساتھ میں نے حکومت وقت سے یہ گزارش کی تھی کہ جب آپ نیب کے بارے میں بریفنگ لیں، جب آپ نیب کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں تو براہ مہربانی ان آدمیوں سے نہ پوچھیں جن کے خلاف ریفرنس دائر ہو چکے ہیں، جن کے خلاف انویسٹیگیشن ہو چکی ہے، یا جن کے خلاف ریفرنسز ہیں. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو کہ نیب میں مطلوب نہیں ہیں، تاکہ وہ آپ کو اپنا آزادانہ ویو دے سکیں. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ اگر میری اس جسارت کو حکومت وقت نے مائنڈ کیا اور اخبارات نے کہا کہ جی حکومت تو بہت ناراض ہے. میرا خیال ہے اس میں ناراضگی والی بات نہیں ہے، اور حکومت وقت کو تو ویسے بھی اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ملک کی تاریخ میں مضاربہ کا کیس تھا جس میں لوگوں کو لوٹا گیا. ملک کے تمام ادارے موجود تھے. یہ پہلا کیس ہے جس میں کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے 10 ارب روپیہ جرمانہ کیا ہے. اس سے پہلے ایشیا کی تاریخ میں کسی عدالت نے 10 ارب جرمانہ نہیں کیا. اور یہ کریڈٹ نیب کی پروسیکیوشن برانچ کو اور جناب پروسیکیوٹر جنرل صاحب کو جاتا ہے، جن کی کوشش کی وجہ سے یہ ممکن ہوا. ہم نے یہ ثابت کیا کہ احتساب بلا امتیاز ہے. کچھ حلقوں نے کہا کہ جی نیب کا تو احتساب کرنے والے کوئی نہیں. میں ان کو بڑا مؤدبانہ بتاتا ہوں کہ نیب کا احتساب تو پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے جب آپ ریمانڈ کے لیے جاتے ہیں. ریمانڈ آپ کو عدالتیں ایسے نہیں دیتی. ریمانڈ وہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. ایک طرف یہ، دوسرا احتساب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، اس کے بعد پھر ہائی کورٹ، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ. اور سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں، میں سپریم کورٹ کا خود 12 سال حصہ رہا ہوں، وہ قانون کی دشت قانون کی سیاہی میں انہوں نے اپنی عمریں گزاری ہیں، نہیں رہ سکتی. لہٰذا ہم تو ہر وقت
احتساب کا ادارہ ہونے کے باوجود احتساب کی زد میں رہتے ہیں، لیکن ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ہمارا جو قدم ہے وہ قانون کے مطابق ہو، وہ آئین کے مطابق ہو. لیکن بدعنوانی کا خاتمہ کرنے کے لیے آپ کو گرفتار بھی کرنا پڑتا ہے، آپ کو تفتیش بھی کرنی پڑتی ہے. اس لیے اس میں کچھ نہ کچھ تکالیف آئیں گی، لیکن وہ آپ کو برداشت کرنا چاہیے. اس وقت تک نیب نے اس سال 3 ارب اور 64 کروڑ روپے بدعنوان عناصر سے ریکور کیے اور وہ جائز مستحقین میں تقسیم کیے. اور یہ وہ مستحقین ہیں جنہوں نے کہ 2 کمروں کے مکان کا خواب دیکھا، جن کا خواب تھا کہ ہماری اپنی چھت ہو، اور ان کو اس قدر برباد کیا گیا، ان کی پگڑیاں اس قدر اچھالی گئیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں. نیب نے بر وقت سٹیپ اٹھایا. تھوڑا سا اس میں وقت ضرور لگا، کیونکہ نیب جن کرائم کی تفتیش کرتا ہے وہ سب وائٹ کالر کرائم ہے. وائٹ کالر کرائم میں اور کرمنل کیس میں بڑا فرق ہے. مرڈر کے کیس میں آپ 161 کے بیانات لکھتے ہیں، ریکوری کرتے ہیں، 4 شہادتیں لیتے ہیں، کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور آپ کیس کو مقدمہ عدالت میں دائر کر دیتے ہیں. جبکہ نیب میں ایسا نہیں ہے. جرم لاہور سے شروع ہوتا ہے، اسلام آباد سے ہوتا ہوا کراچی سے مڈل ایسٹ کی مختلف ریاستیں، اور اس کا اختتام جا کے امریکہ یا افریقہ کی کسی گمنام ریاست میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے ٹائم بھی لگتا ہے اور 90 دن کا ریمانڈ اس کے لیے بھی ضرورت ہے. میں باتیں تو بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اپنی بات اس بات پہ ختم کرتا ہوں، کیونکہ مجھے چٹ آ گئی ہے کہ جی وہ اپنے پریزیڈنٹ صاحب کی کچھ اور کمٹمنٹ ہیں. رسول کریم نے فرمایا تھا کہ حکومتی عہدیدار کہ جن کو میں کوئی عہدہ دیتا ہوں، اگر ان سے ایک سوئی کی بھی کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ آپ بتائیں گے چیئرمین نیب اس وقت انسداد